رباه عفوك إني للنور مدت يداي. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب بات لکھ کر گئے ہیں. کہاں ہیں معہد کے طلبہ؟ چلے گئے سب؟ شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں معراج کے باب میں اتنا بڑا راز فاش کیا ہے کہ روح وجد میں آ جاتی ہے جب آدمی اس کو پڑھتا ہے. انہوں نے ایک سوال قائم کیا ہے اشاروں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج میں جب اللہ کے رسول کو بلایا اللہ نے اپنے پاس، تو جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی بیت المقدس سے کیوں گزارا؟ کیا کوئی وہ روٹ تھا کہ براق ایئر لائن جو تھی وہ ادھر سے ہی فلائی کر کے جا سکتی تھی؟ ہوائی جہازوں کے روٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو براق ایئر لائن آئی تھی، اس کا جہاز آیا تھا، تو اس کو بیت المقدس سے ہی جانا تھا اور آنا تھا؟ نا نا نا. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں نبیوں والی امت سے اللہ راضی ہے یا ناراض، اس کی ایک علامت ہے تکوینی نظام میں. اگر نبیوں والی امت سے اللہ راضی ہوتا ہے تو بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر اللہ نبیوں والی امت سے ناراض ہوتا ہے تو بیت المقدس ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ کلیئر کٹ سائن ہے، صاف اور واضح علامت ہے کہ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اب دونوں مرکزوں کو سپرد کرنا طے ہو چکا تھا کہ بیت اللہ بھی تمہارے حوالے اور بیت المقدس بھی تمہارے حوالے. اب یہ دو الگ الگ دینی رہنمائی اور اصلاح و دعوت کے مرکز نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں ایک ہی مرکز بنیں گے، اور وہ دونوں کے متولی تم ہوگے محمد الرسول اللہ اور تمہاری امت. اس لیے بیت اللہ سے لے گئے وہاں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو طالوت اسی دور میں تھے جب اللہ ناراض تھا، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بیت المقدس نبیوں کی امت سے چھین کر نبیوں کی دشمنوں کے حوالے ہوتا تھا، ہوتا ہے. قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو.